أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ آیت: ذرا بتاؤ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جس سے کبھی نکل نہ پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام کرتے ہیں، حقیقت میں یہ نہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے جانور کے ذبح، حلال حرام کا ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے بندے کون سے ہیں اور اولیاء الشیطان، شیطان کے بندے کون سے ہیں، اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست، ان کا فرق ذکر کیا ہے، اور مومن کو بطور زندہ، کافر کو مردہ کی مثال دے کر سمجھایا، ایمان کو روشنی، کفر کو اندھیرے کی مثال دے کر سمجھایا کہ مومن یہ زندہ جیسی مثال ہے اور کافر اس کی مثال مردہ کی سی ہے، اور ایمان اس کی مثال روشنی کی ہے اور کفر اس کی مثال اندھیرے کی ہے۔ کس طرح عجیب قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، درخت، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ سورج ہے وہ بھی زندہ ہے، چاند ہے وہ بھی زندہ ہے، ستارے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، اس طرح درخت ہیں، نباتات ہیں، پھل پھول رہے ہیں، یہ بھی زندہ ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی ان سب سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ جتنی بھی اللہ نے دنیا میں کائنات میں مخلوق پیدا کی، ان مخلوقات میں سب سے افضل انسان کی مخلوق قرار دی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو افضل اس لیے کہا کہ اس کا مقصد بھی افضل ہے۔ انسان کو دوسری مخلوقات سے، دوسری کائنات سے افضل اس لیے بتلایا کہ اس انسان کا مقصد بھی افضل ہے۔ اب مقصد کس طرح افضل ہے، اس کی پھر عجیب مثالیں دے کر سمجھائی۔ فرمایا کہ جانور ہے، کھاتا وہ بھی ہے، انسان بھی کھا رہا ہے، جانور ہے وہ بھی پیتا ہے، انسان بھی پی رہا ہے، جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سو رہا ہے، جانور بھی اوڑھنا بچھونا کرتا ہے، انسان بھی اوڑھنا بچھونا کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ انسان کا مقصد نہیں۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر انسان جانور سے افضل تو نہ ہوا، یہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے۔ نمبر 2 کہ جانور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جانور کا گوشت، جانور کی ہڈیاں، جانور کے کھال، جانور کے سری پائے، حتیٰ کہ جانور کا گوبر، یہ ساری چیزیں کارآمد چیزیں ہیں، انسان اپنے استعمال میں لے کر آ رہا ہے۔ کھال سے مختلف چیزیں بن رہی ہیں، گوشت انسان کھاتا ہے، ہڈیاں جانوروں کے لیے، جناتوں کے لیے وہ بھی استعمال کی چیزیں، کارآمد چیز ہیں۔ اس طرح سری پائے یہ بھی انسان استعمال کر رہا ہے۔ تو اگر دوسری طرف جاتے ہیں تو جانور کا گوشت، ہڈی، کھال، یہ ساری چیزیں کارآمد ہیں، انسان کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ انسان کی کھال کسی کام کی نہیں، انسان کا کیا ہے گوشت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا مقصد یہ نہیں ہے، انسان کا مقصد اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل ہے کہ اس مقصد کی وجہ سے اللہ نے انسان کو تمام کائنات کے مخدوم بنا دیا ہے، ساری مخلوق کو انسان کا خادم بنا دیا ہے۔ یہ چاند، سورج، زمین، جتنی بھی ساری چیز چل رہی ہیں، یہ میری اور آپ کی خدمت کر رہی ہیں، میں مخدوم ہوں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اگر دیکھتا ہے، پیدا ہوا مرنے تک یہ جو درمیان کا زمانہ ہے،
اس زمانے میں یہ جو جانور کے بارے میں ہم نے چیزیں گنوائی ہیں، جانور اس زمانے میں تو ہمیں کارآمد نظر آتا ہے، جانور اس زمانے میں ہمیں فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن زندہ ہونے سے پہلے کا زمانہ دیکھیں ہم اور مرنے کے بعد کا زمانہ دیکھیں، جانور تمام مخلوقات ہمیں کس چیز کے لیے فائدہ مند نظر نہیں آتی سوائے انسان کے۔ تو انسان کا جو مقصد ہے وہ مقصد مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ مقصد زندہ ہونے سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جیسے ہی انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان کو اللہ نے اتنا افضل بنایا کہ یہ اعلان کر کے پیدا کیا ہے کہ یہ زمین میں جا کر میرا خلیفہ بنے گا۔ یہ انسان اتنا افضل بنا کہ جنات، فرشتے، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ اس آدم کو، اس انسان کو سجدہ کرو۔ اس انسان کا مقصد اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل ہے کہ مرنے کے بعد یہ انسان جب اللہ کی عدالت میں جائے گا تو یہی انسان اپنے اعمال کی بدولت اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل ہوگا کہ انبیاء کے ساتھ ٹھہرے گا۔ تو مقصد دنیا کی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی میں ہمیں انسان کارآمد نظر نہیں آ رہا بلکہ ہمیں جانور کارآمد نظر آ رہا ہے۔ انسان جو کارآمد ہے وہ انسان زندہ ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کارآمد ہے۔ دوسری مثال سمجھیں گے، اس لحاظ سے مومن کو زندہ قرار دیا، کافر کو مردہ قرار دیا ہے کہ کافر کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں زندہ ہونے سے پہلے کی، تو آدم علیہ السلام کے روح سے جب اللہ نے سارے مخلوقات کو نکالا تھا، شر بھی نکالے اور جو فائدہ مند چیزیں تھیں ان کو بھی نکالا، تو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے وہ الگ کر دیے گئے کہ یہ شر والے ہیں، یہ مخلوقات جو ہے اللہ کی نافرمان، ان کو پہلے ہی الگ کر دیا گیا، وہ اس ٹائم بھی مردہ تھے۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی دیکھتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہاں پر سرخرو نہیں ہوگا، وہاں بھی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور دوسری مثال دی ہے کہ ایمان، اس کی مثال روشنی کی ہے اور کفر کی مثال اندھیرے کی ہے۔ بڑی عجیب مثال دی مفسرین نے، فرمایا کہ ایمان کی مثال روشنی کی کیسے؟ یہ مسجد کا کتنا بڑا حال ہے آپ کا، یہ اندھیرا گھپ یہاں بھرا ہوا ہو، اس اندھیرے میں چھوٹا سا چراغ بھی جل رہا ہو نا، تو اس چھوٹے سے چراغ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ سارے اندھیرے پر وہ غالب ہوتا ہے، اگرچہ اس کی روشنی تھوڑے سے دائرے میں پھیل رہی ہے، سارے اندھیرے کو کور نہیں کر رہی، اس کی روشنی جو اتنی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی روشنی بھی اتنے بڑے اندھیرے کو بھی اپنے اندر سمو جاتی ہے اور اندھیرے کو مغلوب کر دیتی ہے، روشنی غالب آ جاتی ہے۔ یہی ہے ایمان، کہ ایمان اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی ہو تو یہ ایمان انسان کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسرے انسان کو فائدہ دینے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کہ جس طرح روشنی چھوٹی سی ہے لیکن دوسرا آدمی اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اندھیرا وہاں پر مغلوب ہو گیا، روشنی غالب ہو گئی۔ ایمان جب انسان کے اندر آتا ہے تو ایمان آنے کی وجہ سے انسان خود بھی اس ایمان سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، کہ انسان کا مقصد وہ مرنے کے بعد شروع ہو رہا ہے، دنیا کی زندگی میں انسان کا مقصد وہ آخرت کی جو تیاری ہے وہ کرنا ہے۔ اسی کو یہاں پر ذکر کیا، ذرا ترجمہ دیکھیں گے، فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، ذرا بتاؤ جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی، فاحییناہ، اس کو ہم نے زندگی دی، کیسی زندگی؟ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ایسی ہم نے اس کو روشنی مہیا کی جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، جس کے سہارے وہ روشنی لے کر خود بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ انسان ایمان سے خود بھی فائدہ حاصل کرے، دوسروں کو بھی انسان ایمان اعمال کی ترغیب دے۔ صرف یہی نہیں کہ خود ہی عمل کر رہا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ جب انسان میں ایمان آ جاتا ہے تو انسان پھر کڑتا ہے کہ یار وہ کیوں نہیں نماز پڑھتا، وہ کیوں نہیں اچھے اعمال کرتا، وہ برے اعمال میں کیوں لگا ہوا ہے۔ یہ انسان ایمان اس چیز پر مجبور کر دیتا ہے انسان کو۔ فرمایا ایسی زندگی دی ہے جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمم مثلہ فی الظلمات، جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ اس کو ایمان کی روشنی نہیں ملی، لیس بخارج منہا، اور وہ اندھیرا بھی ایسا ہے کہ کبھی بھی اس اندھیرے سے نکل نہیں سکتا۔ جب اس نے ساری زندگی کفر میں گزار دی، ساری زندگی اس نے ظلمت میں گزار دی ہے، تو مرنے کے بعد تو اس کو روشنی نہیں ملنی، تو ایسا اندھیرا ہے کہ اس سے کبھی بھی نکل نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون،
یہ کیوں وجہ فرق کیوں ہے مسلمان میں، مومن میں، کافر میں، ایمان میں اور کفر میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا کذالک زین للکافرین، یہی حال ہے کافروں کا کہ مزین کیے گئے ان کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں کہ وہ بظاہر گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہوئے کئی سارے رفاہی کام آپ کو کرتے نظر آئیں گے، لیکن کفر ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے کام ان کو مزین تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے اچھے کام ہیں، بڑے خوشنما کام ہیں، خدمت خلق کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے یہ کام کسی کارآمد نہیں ہے۔ تو کذالک یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زین للکافرین، مزین کر دیا گیا ان کافروں کے لیے ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔